بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 182 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اجماع کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 13ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ احادیث ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، وہ روایات ذخیرہ حدیث میں جو مروی ہیں جن سے علماء استدلال کرتے ہیں اپنے تصور اجماع کے حق میں۔ بہت ساری روایات زیر بحث آئیں، کچھ اور روایات ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہی اصل روایات ہیں جن کے اندر وہ بات جو علماء کرام مان رہے ہیں بیان کر رہے ہیں، اور غامدی صاحب پر یہ کہہ کر تنقید کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماع کی حجیت کے حوالے سے جو کچھ فرمایا ہے ان روایات میں صراحتاً ذکر ہو گیا ہے۔ وہ روایات کیا ہیں ایک ایک کر کے میں غام صاحب کی خدمت میں رکھوں گا۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ساتھ ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم۔ ارشاد فرمایا میری امت کسی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، پس جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کو پکڑ لو، یعنی ان کی اتباع کرو۔ اس روایت کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ایک ضعیف روایت ہے، اور جو حکم اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اسناد فیہ متہم بالوضع، یعنی اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اس کی سند میں، اس کو نیریٹ کرنے والی کی جو چین ہے، جن کے بارے میں یہ اتفاق ہے محدثین کا کہ یہ روایت انہوں نے خود گڑھی ہے اور آگے بیان کر دی ہے۔ تو اس روایت سے تو غام صاحب اگرچہ استدلال نہیں کیا سکتا، لیکن اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے جس میں اجماع کے اسی ثبوت کی بات کی جاتی ہے۔ وہ روایت کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی الضلالہ وید اللہ علی الجماع ومن شذ شذ الی النار۔ ارشاد فرمایا اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر متفق نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت المسلمین پر ہے، جو الگ رستہ اختیار کرے گا جہنم کی طرف جائے گا۔ اس روایت کے بھی بعض حصوں کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ ثابت نہیں ہوتی، لیکن جو حصہ صحیح روایات میں بھی مروی ہے اور الگ سے بھی آتا ہے وہ یہ ہے کہ لا یجمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی ضلالت پر جمع نہیں ہوگی۔ اسی حصے کو غام صاحب اگر ہم مان لیں جو صحیح روایات میں الگ سے بھی آئے، باقی روایتیں سند کی بنیاد پہ ختم ہو جاتی ہیں، تو کیا فرماتے ہیں یہ روایت بھی تو علماء کا مقدمہ ثابت کر رہی ہے نا کہ جب جمع غفیر ایک چیز پر جمع ہو جائے تو اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ ضلالت نہیں ہو سکتی، ان کی رائے غلط نہیں ہو سکتی۔ اس میں وہی بات فرمائی گئی ہے جو اس سے پہلے ہم ایک روایت میں دیکھ چکے ہیں۔ وہ بات اس روایت میں مثبت اسلوب میں آئی ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ میری امت میں ایک طائفہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم ہوگا اور وہ حق کے لیے برسرے پیکار ہوگا۔ اسی بات کو الٹ کر جب آپ منفی اسلوب میں بیان کریں گے تو یہ نتیجہ نکل آئے گا کہ میری امت میں جب ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جو حق پر ہوں گے، حق کی بات کریں گے، حق کے لیے برسرے پیکار رہیں گے، تو لازمی نتیجے کے طور پر یہ امت کبھی کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو۔ اچھا، میں نے وہاں پر یہ بتایا تھا کہ حق سے کیا مراد ہے۔ حق سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کریں گے، ان سے کسی خطا کا صدور نہیں ہوگا۔ یہ ایک مجموعی تبصرہ ہے کہ وہ ایمان کے معاملے میں، اللہ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں، دین کے ماخذ سے استفادے کے معاملے میں صحیح جگہ پر کھڑے ہوں گے، جیسے کہ ہم اپنے تمام ائمہ کے بارے میں یا اس امت کے جلیل القدر علماء کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کریں گے، ان کے اجتہاد میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، ان کے فہم میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، ان کی تفہیم و تبیین میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ غلطی اور خطا اور چیز ہے اور حق پر ہونا ایک بالکل اور چیز ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح یہاں لفظ ضلالت استعمال کیا گیا ہے۔ ضلالت یعنی گمراہی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا اور پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ ہماری اس امت کے پاس قرآن مجید بالکل محفوظ صورت میں موجود ہے، وہ اپنی اصل زبان میں ہے، اس سے جب چاہے کوئی شخص استفادہ کر کے کسی غلطی پر لوگوں کو متنبہ کر سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اسی طریقے سے جاری ہو گئی ہے اور مسلمان نسل بعد نسل اس پر عمل پیرا ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں یا ضروریات دین ہیں وہ اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دی گئی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے نسل بعد نسل لوگوں کو منتقل ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی کسی ابہام یا کسی بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔
اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے، یہی ہونا چاہیے، اسی کو سامنے رکھ کر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے۔ اس سے وہ مطلب کیسے نکل آیا کہ جب لوگ جمع ہوں گے، کسی چیز پر غور کریں گے، کسی آیت کو سمجھنا چاہیں گے، کسی روایت کو سمجھنا چاہیں گے تو ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، وہ کوئی ایسی رائے اختیار نہیں کر سکتے جو سراسر گمراہی ہو، جس میں دین کے مبادی کو چھوڑ دیا گیا ہو، جس میں دین میں جو چیزیں ضروریات کے درجے کی ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، یا اللہ کی کتاب قرآن مجید جن حقائق کو بیان کرتی ہے اس سے کوئی مختلف بات دین بنا کے پیش کر دی جائے، کسی بدعت پر اتفاق رائے ہو جائے، کسی شرک پر اتفاق رائے ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اس کا صحیح مفہوم ہے، یعنی وہی بات جو اس سے پہلے ایک اسلوب میں بیان ہوئی، اسی کو بعض روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ان کی نسبت صحیح ہے تو آپ نے ایک دوسرے اسلوب میں یعنی منفی اسلوب میں بھی بیان کر دیا ہے۔ اس بات اور نفی کے دو اسالیب میں ایک ہی مدعا ہے جسے آپ نے واضح فرمایا ہے۔ میں نے جب اس موضوع پر اجماع کے زیر عنوان وہ مضمون لکھا ہے جو میری کتاب مقامات میں ہے، اور جس کا ایک حصہ میں اس سے پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں، اس میں اس روایت پر بھی گفتگو کی۔ اچھا، اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی روایت قابل اعتنا ہو سکتی ہے تو یہی ہو سکتی ہے، اور بالعموم استدلال بھی اسی سے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حصہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک، یہ میری کتاب مقامات ہے، اس میں صفحہ 172 پر میں نے لکھا ہے، یہی معاملہ حدیث کا ہے، یعنی جو اس سے پہلے قرآن کی آیت کا ہے، یہی معاملہ حدیث کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر جمع نہ کرے گا۔ یہ اگرچہ ایک کمزور روایت ہے، یعنی روایت کے لحاظ سے یہ اس درجے کی روایت نہیں ہے جس کو مثال کے طور پر امام مالک قبول کر لیں یا بخاری و مسلم قبول کر لیں۔ یہ اگرچہ ایک کمزور روایت ہے، اور اسی بنا پر حدیث کی امہات کتب یعنی بخاری، مسلم اور موطا میں سے کسی میں بھی جگہ نہیں پا سکی۔ تاہم مان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقع اپنی امت کو یہ بشارت دی ہے، لیکن اس کے معنی کیا یہ ہے کہ ان سے کوئی خطا بھی نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی غلطی بھی نہیں ہو سکتی؟ حقیقت یہ ہے کہ خطا اور ضلالت یعنی گمراہی، حقیقت یہ ہے کہ خطا اور ضلالت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا تعلق ضلالت سے ہے، خطا سے نہیں ہے۔ پوری امت کسی ضلالت پر جمع ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہدایت و ضلالت کا فرق اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیا گیا ہے، یعنی ثواب و ناثواب کا فرق نہیں، صحیح اور غلط کا فرق نہیں، ہدایت و ضلالت کا فرق، ہدایت اور گمراہی کا فرق اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا عقلاً محال ہے کہ امت کے تمام علماء، مجتہدین اور ارباب حل و عقد کسی شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس پر جمع ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت کا انکار کر دیں، یا آخرت میں جواب دہی کے منکر ہو جائیں، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی جیسے احکام سے انحراف اختیار کر لیں۔ اس طرح کی چیزیں اب امت کے لیے من جملہ بدیہیات ہیں، یعنی یہ ایسی واضح ہو چکی ہیں کہ ان کے بارے میں کسی نظری بحث کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں اب امت کے لیے من جملہ بدیہیات ہیں، ان سے انحراف پر اجماع نہیں ہو سکتا۔ اس کے برخلاف جو چیزیں محل تدبر یا محل اجتہاد ہے، یعنی قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جن پر تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے احکام ہیں فروع پر ان کے اطلاق کے لیے اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برخلاف جو چیزیں محل تدبر یا محل اجتہاد ہیں ان کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور امت کے سب لوگ اس غلطی پر جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور سب سے غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص سے، دو سے، چار سے، کسی بڑی شخصیت سے غلطی ہو اور باقی لوگ اس پر متنبع نہ ہو سکیں، اس کے اعتماد پر وہ بات مان لی جائے، نقل ہوتی رہے۔
اور امت کے سب لوگ اس غلطی پر جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ عقل و نقل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر اسے ممتنع قرار دیا جا سکے، یعنی نہ عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ لوگوں سے غلطی کرنے کی صلاحیت سلب ہو گئی، اور نہ نقل میں کوئی ایسی چیز ہے۔ نقل کی چیزیں یہی ہیں، قرآن کی آیات اور یہ روایات۔ عقل و نقل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر اسے ممتنع قرار دیا جا سکے۔ چنانچہ حدیث کی نسبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بھی ہے تو اس کے الفاظ سے واضح ہے کہ آپ کی یہ بشارت ضلالت پر اجماع سے متعلق ہے، یعنی گمراہی پر اجماع سے متعلق ہے، اور ضلالت کے بارے میں یعنی گمراہی کے بارے میں یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ مسلمان اس پر کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ فکر و اجتہاد اور فہم و تدبر کی کسی غلطی پر اجماع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بیان بھی ہے اور یہ واقعہ بھی ہے۔ چنانچہ پچھلے 1500 سال کی پوری تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ضلالت پر کبھی اجماع نہیں ہو سکا۔ بہت بڑے پیمانے پر بھی اگر کوئی ضلالت پھیل گئی ہے، لوگوں نے کسی بدعت کو بالعموم قبول کر لیا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے 2 4 10 20 لوگ ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں جو اس پر شدید تنقید کر کے اس کی غلطی واضح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خطا، غلطی، اجتہاد میں کوئی ناصواب چیز اختیار کر لی گئی، یہ روزانہ ہوتا ہے۔ اس کی دسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ سب لوگوں سے ہو جاتا ہے، یہ فردن بھی ہوتا ہے۔ اس کی نفی تو صحابہ کرام سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ ان کی پوری جماعت نے جو اجتہادات کیے ہیں ان میں سے بھی بعض کے بارے میں واضح کیا جا سکتا ہے کہ اس میں غلطی ہوئی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہم سب، اس روایت کا صحیح مفہوم، صحیح مدعا، صحیح محل کیا ہے، اور جو کوئی ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات ہیں ان کی روشنی میں یہ روایت بھی وہی بات بیان کر رہی ہے جو اس سے پہلے زیر بحث آئی۔ ایک ہم سب کنکلوڈنگ ریمارک اس روایت کے حوالے سے، قرآن مجید میں بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگ ان میں سے مت ہو جانا کہ جو لوگ ضالین ہو گئے۔ یہی لفظ ہے جن لوگوں نے ضلالت کو بطور گمراہی کے اپنا لیا، اور پوری کی پوری جماعت ہی اس چکر میں اللہ کی راہ سے بالکل راندہ درگاہ ہو گئی۔ تو جو جماعت مقابل میں موجود ہے اور ہم مسلمان موجود ہیں، ان کا اگر ہم تقابل کر کے دیکھیں تو وہاں پر نظر آتا ہے کہ پوری امت جو ہے وہ دین میں شرک کو لے آئی ہے، نسخ شریعت کو لے آئی ہے، کفارے کو لے آئی ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان امت میں بھی اختلافات ہیں، یہاں تک کہ ضلالت اور انحراف بھی ہے، لیکن پوری امت اس پر متفق ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا یہ عقلاً محال ہے، یعنی قرآن جس طرح محفوظ ہے، اس کی زبان جس طرح زندہ ہے، اس سے مراجعت جس طرح ہر شخص کے لیے ممکن ہے، سنت جس طریقے سے نسل بعد نسل منتقل ہو رہی ہے، جس میں کسی انحراف کے لیے راہ پانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میں یہ بھی مزید عرض کر دوں کہ جو بنیادی مقدمات ہیں یا مبادی ہیں جن پر دین قائم ہے، وہ سب کے سب بھی بالکل اسی طریقے سے منتقل ہو گئے ہیں، یعنی وہ اس طرح نقل ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی بحث کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے ہماری امت میں یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جانب توجہ دلائی ہے، ایک پیشین گوئی فرمائی ہے، مختلف الفاظ میں فرمائی ہے، اور اس سے مدعا یہی ہے کہ مطمئن رہو، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو کسی ضلالت پر پوری امت کو اس کی اجتماعی حیثیت میں قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس سے جو مطلب نکالا جا رہا ہے وہ نہ ان الفاظ کا مطلب ہے، نہ متکلم کے پیش نظر ہے، یہ اپنا ایک مدعا گویا متکلم کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ وہ خطا کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہا، بحثیت مجموعی اس امت کا دین کے بارے میں کیا رویہ ہوگا اور دین کے مبادی اور دین کے اصول پر یہ کس طرح قائم رہے گی، اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو بالکل واضح ہو گیا، خطا اور ضلالت دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ روایت کے اندر جو چیز زیر بحث ہے اس کا اجماع کی اس بحث سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم سب قرآن مجید کی آیات زیر بحث آئیں، اسی طریقے سے روایات ہم نے آپ کی خدمت پیش کی۔ آخر میں ایک بہت ہی بڑی اور زوردار عقلی دلیل جو اس پورے تصور کے حق میں پیش کی جاتی ہے آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے، خلاصہ کرتے ہوئے اس سوال کا بھی جواب دیں،
کہا ہی جاتا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی معاملات میں ارباب حل عقد اور نظم اجتماعی کی پیروی کی ہدایت کی ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ جس وقت اتنی بڑی تعداد افراد کی بیٹھے گی، کسی مسئلے پر غور کرے گی، وہ دیکھے گی ان تمام معاملات کو، اگر قرآن میں آیا تو لفظ کو دیکھے گی، اس کے معنی کو دیکھے گی، سیاق کو دیکھے گی، ہر چیز پر جس طرح انفرادی سطح پہ غور ہوتا ہے اس سے کئی ہزار گنا زیادہ غور و فکر ہوگا۔ تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے پیغمبر نے جب ہمیں کہا کہ زیادہ تعداد یا جماعت کے فیصلے پر عمل درآمد کرو، تو لازماً جو بات جماعت کہہ رہی ہے وہ ٹھیک بھی ہوگی، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے غور کیا۔ اور آپ خود بھی ایک بات فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد جب کسی چیز کو نقل کرتی ہے تو ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر وہ غور و فکر کرتی ہے، آپ ہی کا اصول مستعار لے لیا جائے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی غلطی کر رہا ہوگا تو دوسرا اس کو بتا دے گا، یہ سب کے سب مل کے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات اس میں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نقل بالکل اور چیز ہے اور فہم بالکل اور چیز ہے۔ نقل میں تو کسی نے غور و خوض نہیں کرنا ہوتا، ایک چیز دیکھ لی، ایک چیز مل گئی، وہ اپنی آخری صورت میں سامنے آ گئی ہے، اب لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک جم غفیر یہ بیان کر رہا ہے کہ پاکستان بنانے کی تحریک میں قیادت محمد علی جناح کے پاس تھی۔ جی، اس میں کوئی فہم کا سوال نہیں ہے، اس میں کسی چیز کے سمجھنے اور سمجھانے کا سوال نہیں ہے، یہاں ایک واقعہ ہے جو دیکھا گیا ہے، اس کو آگے نقل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید پورا کا پورا لوگوں کو یاد کرا دیا گیا ہے، صحابہ کرام نے اس کو یاد کر لیا، اس کو لکھوا دیا گیا۔ اب کسی چیز کو سمجھنے کا عمل نہیں کرنا، اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حفاظ اسے نقل کر رہے ہوتے ہیں، جی، لیکن وہ سمجھے بغیر نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بلکہ عام تجربہ یہ ہے کہ اگر کہیں سمجھنے کی طرف توجہ ہو جائے تو نقل میں غلطی ہو جاتی ہے، یعنی اس کو اسی طرح یاد کیا جاتا ہے کہ لفظ ہیں وہ ہمیں یاد ہو گئے، اسی طریقے سے ہم نے ان کو بیان کر دیا۔ کتنے اشعار ہیں جو اسی طریقے سے نقل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا مدعا یا ان کا فہم بیان کیا جائے تو ایک کے بعد دوسری غلطی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے نقل کے ساتھ تو اس طرح کی کسی چیز کو مماثل قرار دینا ہی نہیں چاہیے۔ نقل میں تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جب بہت بڑی تعداد کسی چیز کو نقل کرتی ہے اور مختلف جگہوں پر نقل کرتی ہے، مختلف مقامات پر نقل کرتی ہے، تو میں بھی مانتا ہوں، ہر صاحب عقل مانے گا، دنیا بھر میں مانا جاتا ہے کہ پھر اس میں غلطی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کسی چیز کو آپ سمجھنے بیٹھے ہیں تو یہ تو بات بالکل درست ہے کہ اگر ایک آدمی سمجھنے بیٹھا ہے، 2 بیٹھے ہیں، 10 بیٹھے ہیں یا 10,000 سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو غلطی کا امکان کم ہو جائے گا۔ جی، لیکن یہ کہ پھر غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے کوئی شواہد انسانی تجربے میں موجود نہیں ہیں۔ یعنی اس کے بالکل برعکس صورتیں موجود ہیں کہ دنیا کے کروڑوں لوگوں نے کسی چیز کو سمجھنے میں غلطی کھائی اور وہ پھر کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اپنے مقابل میں کھڑی امت کو دیکھ لیجئے جس کو خود پروردگار عالم نے ضالین قرار دیا ہے، یعنی مسیحی حضرات۔ سینٹ پال نے ایک چیز کو سمجھنے میں غلطی کھائی، ایک شخص نے، اور اس غلطی کو ایسا شیوع ہوا ہے کہ اس کے بعد بڑے بڑے اولیاء ان میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق علماء پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے ماہرین دینیات پیدا ہوئے ہیں، ماہرین الہیات پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ غلطی ہے کہ نسلاً بعد نسل منتقل ہو رہی ہے، اور قرآن مجید نے بھی کم و بیش 500 سال کی تاریخ پر تبصرہ کر کے بتا دیا کہ ان میں کیا غلطی موجود ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات تو کسی طرح بھی قابل لحاظ نہیں ہو سکتی کہ لوگ غلطی نہیں کریں گے، نہیں، اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ غلطی نہیں کریں گے۔ یہ بات ہمیشہ ہم بھی ملحوظ رکھتے ہیں، چنانچہ ہمارے سامنے جب کوئی بات آتی ہے اور زیادہ علماء نے، بہت بڑی تعداد میں مفسرین نے، متکلمین نے، فقہاء نے وہ رائے قائم کی ہو، تو 1000 مرتبہ دیکھتے ہیں اور سوچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس میں صحت ہوگی، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں، کس کس پہلو سے یہ بات ہوئی ہے۔ بہت سے اسباب اس کے بعد متعین ہو کر سامنے آ جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلطی کیسے ہوتی چلی گئی۔ یعنی کوئی ایسا مقدمہ ہے جس مقدمے کو بنیادی مان لیا گیا ہے، اب اس کے بعد اس سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ اس کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر صرف اس موضوع پر گفتگو کی جائے تو یہ گفتگو کئی نشستوں پر مکمل نہیں ہوگی کہ کس طرح سے بڑی غلطی پر لوگ متنبع نہیں ہوتے۔ آپ ارسطو کا بنایا ہوا جہان دیکھیے، یہ معلوم ہے کہ کیتھولک چرچ نے
ارسطو کو اپنا لیا تھا، اور اس طرح اپنا لیا تھا کہ گویا دین کی تعبیر کا وہ بھی ایک حصہ بن گیا تھا۔ اچھا، دانتے نے جب ڈیوائن کامیڈی لکھی تو اس میں اس نے ارسطو کو سب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے دکھایا، گویا شاہ نشین پر وہی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صورتحال تھی، لیکن اس سب کے باوجود یہ دیکھیے آپ کہ کیسی کیسی غلطیاں تھیں جس پر لوگ نہ صرف یہ کہ اجماع کیے رہے، بلکہ جب اس کے مقابل میں حقائق پیش کیے گئے تو وہ لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑ نکلے۔ چنانچہ سائنسدانوں کو ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا مشکلات پیش آئیں، تو اس وجہ سے فہم کی غلطی، یعنی اس کائنات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، فطرت کے کسی نظام کو سمجھنے میں غلطی ہوگی، کسی سائنسی مقدمے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، شواہد سے کسی چیز پر استدلال میں غلطی ہو گئی، اسی طرح کسی کتاب کے متن کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، کسی شعر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ یہ غلطی بعض موقعوں کے اوپر فرد سے ہوتی ہے اور بعض موقعوں پر بہت بڑا جم غفیر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی انسانی تاریخ سے اتنی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ عقلاً محال ہے، یہ واقعہ ہے کہ یہ بات عقلاً محال ہے۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے اس کو تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ نقل کا البتہ معاملہ بالکل مختلف ہے، وہاں انسان کا فہم داخل نہیں ہوتا، وہاں جو چیز دی جاتی ہے، جو چیز دیکھی جاتی ہے، جو چیز سنی جاتی ہے، اس کو بیان ہی آگے منتقل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سب اس میں عام طور پر جو ایک تصور ہوتا ہے وہ یہ کہ جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ پوری امت کے علماء افراد کی اتنی بڑی تعداد ایک معاملے میں ایک رائے دے رہی ہے، یہ غامدی صاحب نے آج بیٹھ کے ایک نئی رائے اس میں دے دی ہے، تو تصور ذہن میں دیا آتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی لجنہ تھی، پارلیمنٹ تھی، آج سے 1200 سال پہلے پوری دنیا کے علماء کا کوئی کنونشن بلایا گیا، وہاں تبادلہ خیال ہوا اور متفقہ قرارداد منظور ہو گئی اور اس کو اجماعی رائے قرار دے دیا گیا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ خود محدثین، مفسرین، فقہا بسا اوقات کسی رائے پر اجماع کا دعویٰ کر رہے ہوتے اور کہتے ہیں کہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب کسی ایک کی رائے کو نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ بات کسی ایک سے شروع ہوتی ہے، ایک علاقے کے اندر بصرہ میں، کوفہ میں 4 علماء کا اتفاق ہوا، کہیں اور پہنچا تو کرتے کرتے بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ یہاں تو یوں بھی نہیں ہوا کہ پوری امت کا جو اجتماعی ضمیر ہے، حافظہ ہے، کانشیسنس ہے، اس سب نے معاملے پہ ایک ہی وقت میں غور و فکر کیا ہو، بلکہ تو انفرادی سطح پہ معاملہ ہو رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جلیل القدر ائمہ نے یہ کہا کہ جو آدمی اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عجیب۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کا جو ابتدائی زمانہ ہے جس میں ان کی جماعت موجود ہے، ان کا نظم موجود ہے، خلفائے راشدین موجود ہے، ارباب حل و عقد بالکل متعین ہے، اس وقت تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پھر اجماع سکوتی کی تعبیر اختیار کر لی گئی۔ اچھا، یعنی اگر کسی نے اختلاف نہیں کیا تو اس کو اجماعی سمجھنا چاہیے، لیکن آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم مفسرین سے واقف ہیں کہ اس میں 3، 4، 5 مفسرین ہیں، باقی سب ان کی آراء نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ فقہا کے معاملے میں یہی ہوا ہے۔ پھر اس میں سیاسی عوامل نے بھی بہت کردار ادا کیا ہے۔ جب ایک جگہ ایک نظم قائم ہو گیا تو ابھی میں نے یہ بتایا کہ عدالتوں میں، ارباب حل و عقد کی مجالس میں تو یہی دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے سے اگر کوئی رائے قائم ہے تو ہر شخص یہی چاہے گا کہ اس میں کوئی اختلال پیدا نہ کیا جائے، اگر اس پر کوئی واضح نقد نہیں ہے تو اسی بات کو اختیار کر لیا جائے۔ بالعموم عدالت کے پاس یہ موقع بھی نہیں ہوتا کہ وہ قانون کا اطلاق کرنے کے بجائے خود قانون کی تنقید کرنے کے لیے بیٹھ جائے، تو وہاں بالعموم یہی رویے اختیار بھی کیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے ہاں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ میں زیر بحث آتی ہیں اور وہاں پہلی عدالتوں کے فیصلوں ہی کو نظیر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور قبول بھی کر لیا جاتا ہے۔ بڑے غیر معمولی بعض قاضی حضرات ہوتے ہیں جو کسی فیصلے کی از سر نو تنقید کرنا پسند کرتے ہیں، تو یہ انسانی اجتماعیت کے مسائل ہیں۔ اسی طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ایسے ہی آراء قائم کی جاتی ہیں، اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ غلطی نہیں ہوگی، یہ وہ چیز ہے جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ غلطی اور صحت کا، ثواب اور ناثواب کا فیصلہ ہر حال میں استدلال کی بنیاد پر ہوگا۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ایک جم غفیر بھی ایک رائے قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک پوری قوم بھی ایک رائے قائم کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تو بناء استدلال کیا ہے؟ دین میں بناء استدلال 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ علم و عقل کے مسلمات ہوں گے تو ان پر کوئی چیز پرکھ کے دیکھ لی جائے گی، ان سے ہر شخص واقف ہوتا ہے، اور اگر قرآن ہے تو سامنے موجود ہے۔ اگر کسی روایت سے استدلال کیا جا رہا ہے تو وہ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے، اس کو دیکھا جائے گا کیا فی الواقع اس سے وہ بات نکلتی ہے۔ اگر وہ بات نکلتی ہے تو سر تسلیم خم، اور اگر نہیں نکلتی تو قرآن کے مقابلے میں لوگوں کے اتفاق کی کیا حیثیت ہے اور ان کے اجماع کی کیا حیثیت ہے۔ اور اگر کوئی روایت ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کا مدعا بالکل واضح ہے تو اس کے مقابل میں بھی
لوگوں کی بات کو کیسے اہمیت دی جا سکتی ہے. لوگوں کی بات ہی کو اگر ماننا ہے اور لوگوں ہی کی بات کو قبول کرنا ہے تو پھر اللہ کی کتاب کو بھی محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور روایات کو بھی اس طرح نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دین کے بنیادی مقدمات انہوں نے بیان کر دیے، اب اس کے بعد کافی ہے لوگ ان پر عمل کرتے رہیں. اللہ کی کتاب اسی لیے محفوظ ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت کرتی رہے، اور اس کی حکومت کب قائم ہوگی اور کب قائم رہے گی؟ جب آپ ہر رائے کو اس پر پرکھ کر دیکھتے رہیں گے اور اس کی غلطی واضح کرتے رہیں گے. آپ سے اجماع کی یہ پوری بحث پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جب پیدا ہوتی ہے تو قرآن مجید اس باب میں ہمیں کیا ہدایت کرتا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ صحابہ اکرام نے کیا عمل کیا؟ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ اور غامدی صاحب کا موقف کیا ہے؟ سب چیزیں دلائل دو چار کی طرح سامنے آ چکی ہیں. لوگ ان کو سن کے کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. ہمارا یہ موضوع پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اب تک آپ کا بہت شکریہ.